بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کمانڈر انیس ہے. آئی ایم ریٹائرڈ نیول آفیسر اینڈ سینئر ریسرچ فیلو ایٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر اسلام آباد پاکستان. آج نیما انسائٹ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے یو ایس ایران کی جو فی الحال کی سچویشن ہے. آپ سب کو پتہ ہے, بہت سارے ہم پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں نیما کے پلیٹ فارم سے, سو یو آر ویل اویئر آف دس تھنگ. لیکن ابھی ہم 8ویں ہفتے میں ہے جو کنفلکٹ ہے یو ایس اور ایران کے درمیان, تو اس میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ اسلام آباد ٹاکس 1 ہوئے. آپ کو پتہ ہے جے ڈی وینس ہمارے پاس ہے, ایرانین فارن منسٹر آئے, اسپیکر آئے. وی آر ویری ہوپ فل اینڈ بوتھ دی سائڈس کیپ دیئر کول ان اسپائٹ آف دیئر ڈفرینسز آن دی یورینیم انریچمنٹ کو ختم کرنے کے لحاظ سے, اور بہت سارے ان کے پوائنٹس تھے. فریزنگ آف دی ایرانین ایسیٹ, اس پہ بات ہوئی کہ شاید $20 بلین ایران جو ہے وہ ڈی فریز کر دے گا. یورپ یونین نے بڑا اچھا اس پہ بیان دیا. سو وی ور ویری ہوپ فل کہ شاید وہ ایرانین نے آلسو بڑا پریز کیا ہمیں, اور سب نے اوور آل جو ہمیں جو وائبس آئیں دے ور ویری پازیٹیو. سو وی ور ویری ہوپ فل. 2 ہفتے کا سیز فائر ہوا. انفارچونیٹلی اس سیز فائر میں جو بیک ٹریک نیگوسیشنس ہوئیں پرابلی شاید وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکیں جس طرح ایکسپیکٹیشن تھی. یورینیم انریچمنٹ پہ ایران نے بڑا ایک اسٹرانگ بیان دیا کہ پرابلی this is beyond their national pride and they will not forego the ambitions because they are a sovereign nation and they have all the right for the peaceful purpose of enrichment. They can do this thing. However, the US has a different perception on this thing, so probably things goes wrong here, جس کی وجہ سے ultimately US announced کہ میں اس کا بلاکیج کروں گا. Any ship coming or going to the Iranian port, particularly Chabahar which is the main port, would be stopped. سو دے ہیو ڈن دس تھنگ. اس سے رپورٹڈلی کہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے اس وقت ایران کو, تو وچ از اے گریٹ اماؤنٹ. اب پہلے ایران نے کہا تھا کہ میں اسٹریٹ آف ہرمز کو روکوں گا یا صرف فرینڈلی کنٹریز کو جانے دوں گا, تو اب جو بلاکیٹ کی وجہ سے اب کوئی وہاں پہ نہیں آ سکتا. تو یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوا. پھر ان کا ایک جہاز تھا مرشنٹ ویسل جو کہ بہت ایئر کرافٹ کیریئر کے برابر تھا, تو اس کا نام تھا اس کا, وہ آ رہا تھا, اس کو ہم نے روکا. اس پہ یہ کہ یو ایس ایس کہ جہاز نے فائر کیا. فائر کرنے سے اس کا جو سسٹم ہے انجن روم والا وہ سارا کا سارا کرپلڈ ہو گیا. پھر یہ اس کے اوپر چڑھے, پھر وہاں سے اب اس وقت ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو ٹو کر کے کہاں پہ لے کے جائیں گے, لیکن یہ کوئی 4-5 دن پرانی بات ہے. 7ویں ہفتے میں جب یہ جنگ تھی بٹوین دیز ایران اینڈ یو ایس, جو ان کی کولڈ وار چل رہی ہے ایٹ دی اسٹریٹ آف ہرمز, اب یہ ایک بڑا چیز ہوا. اس کو ایرانین نے بڑا ایکسیپشن کے طور پہ لیا. لیکن انسٹیڈ آف کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ کوئی نیگوسیشن میں فلیکسیبلٹی دکھاتی, ایرانین نے بھی رپورٹڈلی کچھ جہازوں کو روکا ہے. سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین جہاز اس کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ نے پرمیشن دی تھی, پھر واپس گیا ہے, فائرنگ ہوئی ہے. ایک اور جہاز کے اوپر بھی غالباً ایرانین نے فائرنگ کی ہے وداؤٹ اینی, they just want to create this thing کہ اسٹریٹ آف ہرمز از کلوز ایز ویل فرام آر سائڈ. اس سے باقی جہاز بھی نہیں گزر سکتے بیکاز اٹ سوٹس them. انسٹیڈ کہ یہاں پہ کنٹین ہوتا, ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے کچھ باقی جہاز جو ہیں جو ملیشیا اور انڈیا اور اس علاقے میں پھر رہے ہیں, سری لنکا کے پاس 3 جہاز رپورٹڈلی, ان جہازوں کو بھی امریکن فورسز نے میری ٹائم انٹرڈکشن آپریشن کے اس کے اندر روک دیا ہے اس وقت کہ جی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. کبھی بلیو کہ اس کے اندر کوئی ایسا کارگو ہو سکتا ہے وچ از ناٹ گڈ یا ملٹری اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آلریڈی ایران از انڈر سینکشن فار دیز سارٹ آف تھنگ. سو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, اس ڈیولپ کی روشنی میں بوتھ دی سائڈس آر اپیرنٹلی not at ease, but we all know this thing کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی چل رہی ہے. پاکستان از دی مین نیگوشیٹر. ہمارے سی ڈی ایف نے ایران کا دورہ کیا تھا, ہی میٹ دی پیپل اوور دیئر اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ اس کا جو افیکٹ ہے ڈاؤن دی آ رہا ہے. دی یو ایس پریزیڈنٹ اسپیکس ویری گڈ آف آر لیڈرشپ ایز ویل. سو جو ایک ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ بینگ اے نیگوشیٹر ہمارے ساتھ نہیں ہے. وی آر ویری ہوپ فل کہ اس سے چیزیں آگے جا سکتی ہیں بیکاز وی آر دی مین نیگوشیٹر. تو اگر ہم کوئی بات کریں گے ایز اے اسٹیٹ تو پرابلی بوتھ دی پارٹنرس ہیز دی ٹرسٹ آن اس. تو یہ تو ہے وہ جو گراؤنڈ ریالٹی جو آج ہو رہی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیا فرق پڑے گا. اس پاکستان کو بے تحاشا فرق پڑے گا. ایز اے لیمن یو آلریڈی نو دس تھنگ کہ ہمارا پیٹرول 260-62 سے اڑ کے 389 پہ پہنچا اور اس وقت 362 پہ پیٹرول اس وقت آ رہا ہے. ڈیزل 380 کے قریب تھا اور ابھی 350 کے قریب آ گیا ہے. جو $10 سے $12 پر بیرل ہمیں ٹرانسپورٹیشن اور انشورنس چارجز پڑ رہے تھے 28 فروری سے پہلے, وہ بھی $34 سے $35 کے اوپر آ چکے ہیں. سو آبویسلی اسٹیٹ کے اوپر پریشر آئے گا تو وہ اس نے کچھ تو برداشت کرے گی, کچھ لوگوں کو دے گا, تو اس کا افیکٹ ہمارے اوپر تو آئے گا. فرٹیلائزرس کی پرائسز پہ فرق پڑے گا. آپ پورے ملک میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پرٹیکولرلی اس اسلام آباد کی ریجن میں لاٹ آف لوڈ شیڈنگ آف 6 to 7 hour. تو 6 to 7 hour کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس قطر سے
LNG آنا ہے, کوئی LNG ہمارے پاس نہیں آئی ہے جو کہ ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے الیکٹریسٹی کے اندر. اس طرح اپریل کا مہینہ ہے, جو ہمارا پانی ہے گلیشیئرس میں وہ ابھی تک پگھلا نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو یہ ہائیڈرو پاور سے جو بجلی بنتی ہے وہ بھی بہت کم ہے. رپورٹڈلی 3700 میگا واٹ کا فال آؤٹ ہے اس وقت ہمارے پاس. 6000 کے قریب ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سو اس کو کیسے پورا کیا جائے گا, تو یہ اس کا ایک ایفیکٹ آئے گا. اگر یہ چیزیں نہیں رکیں تو فرٹیلائزر ہمارے پاس سعودی عرب سے آتا ہے وچ از ویری ویری امپورٹنٹ, اس میں کاشتکاری کے اندر فرق پڑے گا. فوڈ سیکورٹی وڈ الٹیمیٹلی کم انڈر اسٹریس. ہم تو بینگ ایگریکلچر کنٹری بہت ساری ہماری چیزیں ہمارے پاس ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں, اس کی پرائسز کا انفلیشن کا شدید ترین چانس ہے. تو آبویسلی لائک اینی ادر اسٹیٹ یہ ہمیں شدید ترین افیکٹ کرے گا. اس لیے ہم بھی بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. آبویسلی 80% تیل ہمارے پاس پاکستان میں سمندر سے آتا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز از دی کی روٹ فار دیٹ, سو وی آر ون آف دی گریٹسٹ افیکٹو اگر اس میں یہ رکتا ہے. تیسرا ایک سوال آئے گا سر پھر کہ وٹ از دی وے ہیڈ. The way ahead is کہ we are very hopeful like the rest of the world, because اگر آپ دیکھیں ایران بھی ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے چل رہا ہے, امریکہ بھی چل رہا ہے. پریشر ٹیکٹک ضرور ہیں لیکن اس کو فل فلیج وار نہیں کہہ سکتے آپ. اور جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے, دے آر آلسو ویری ہوپفل. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیومرس ٹویٹ میں کہا ہے کہ آئی ایم ویری ہوپفل کہ وی ول ریچ سم سولوشن وچ از ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ دی تھنگس. سو فنگر کراسڈ, بٹ وی آر ویری ہوپفل کہ پرابلی wisdom would prevail and this matter would be solved in next week or 2 weeks, and let's see. Of course nobody can say with certainty what will happen, but جو ground realities نظر آ رہی ہیں, جو body languages ہیں, جو statements ہیں, they are depiction of not a very negative outcome. So hopefully things will go well. Thank you very much. اس موضوع کو جاری رکھیں گے, اگلے کوئی نیما انسائٹ میں دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ریالٹی ہے. This is the update as we are entering into the 8th week of the US-Iran skirmishes in the Strait of Hormuz. Thank you very much.